بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تکبیر تحریمہ اور قیام کے بارے میں مسائل بیان کریں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے نماز کے 2 ویڈیوز بنائے اور یہ ویڈیو تکبیر تحریمہ اور قیام کے بارے میں ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، لہذا آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو مل جائے اور آپ نماز کا طریقہ سیکھ لیں اور دوسروں تک پہنچائے یہ طریقہ کہ ہم نماز کیسے کریں گے۔ تو شروع کریں گے۔ تکبیر تحریمہ کی تعریف کیا ہے؟ نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہنا اور ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا تکبیر تحریمہ کہلاتا ہے۔ یہ اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یعنی ہاتھ کو کانوں تک اٹھانا۔ اسے تحریمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ باقی تمام دنیاوی افعال کو نماز میں حرام منع کر دیتا ہے، یعنی اس سے علاوہ جو کچھ کام ہے وہ منع کرتا ہے۔ یعنی نماز میں داخل ہو کر اب کھانے پینے، بات کرنے یا کسی دنیاوی کام کی اجازت نہیں رہتی۔ اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ قرآن سے دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ حدیث سے دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے مفتاح الصلاة الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم۔ نماز کی کنجی وضو ہے، اس کا آغاز تکبیر ہے اور اس کا اختتام سلام ہے۔ تکبیر تحریمہ کا طریقہ کیا ہے؟ سیدھا قبلہ رخ کھڑے ہونا۔ نمبر 2، ہاتھ کانوں تک اٹھانا، یعنی انگلیاں سیدھی اور کھلی ہوئی۔ نمبر 3، مرد انگوٹھے کان کی لو کے برابر، عورت سینے تک ہاتھ اٹھائے۔ مرد انگوٹھے کان کی لو کی برابر اور عورت سینے تک ہاتھ اٹھائے۔ نمبر 4، اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 5، پھر ہاتھ باندھ لینا، مرد کے لیے ناک کے نیچے، عورت کے لیے سینے پر۔ تکبیر تحریمہ کے مسائل کیا ہے؟ نمبر 1، یہ نماز کا فرض ہے، اس کے بغیر نماز شروع نہیں ہوتی، یعنی یہ تکبیر تحریمہ فرض ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی اللہ اکبر کی جگہ اور کلمہ بولے جیسے اللہ اجل یا اللہ اعظم تو نماز شروع نہیں ہوگی، یعنی اس سے نماز شروع نہیں ہوگی۔ نمبر 3، امام کے پیچھے مقتدی کو تکبیر تحریمہ کہنا ضروری ہے، بغیر اس کے نماز میں شریک نہیں ہوگا۔ نمبر 4، اگر تکبیر تحریمہ کے دوران ہنس دیا یا بات کر لی تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ سمجھ گئے؟ اب فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبیر اولا یعنی امام کے ساتھ پہلی تکبیر پائے، اس کے لیے سال بھر کے نفل نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ امام بہقی نے یہ نقل کیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں تکبیر اولا یعنی امام کے ساتھ پہلی تکبیر پانے کی فضیلت اور حدیث بھی الگ تفصیل پیش کروں؟ یعنی الگ تفصیل سے پیش کروں؟ نہیں، بس یہ ابھی تک یہ کافی ہے، تکبیر تحریمہ کے بارے میں یہ کافی ہے۔ اب ہم قیام کے بارے میں بات کریں گے۔ قیام نماز میں کھڑا ہونا، اس کی تعریف کیا ہے؟ نماز میں سیدھا قبلہ رخ کھڑے ہونا اور قرات کرنا قیام کہلاتا ہے، یعنی قبلے کی طرف رخ کرنا اور قرات کرنا، اس کو قیام کہتے ہیں۔ یہ فرض نماز میں فرض ہے اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہو، اگر طاقت ہو تو کھڑا ہونا یہ فرض ہے۔ قرآن سے دلیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ،
اور اللہ کے لیے ادب و عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جا۔ حدیث سے دلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلی جنب، نماز کھڑے ہو کر پڑھو اگر استطاعت نہ ہو۔ میں نے یہ حدیث پڑھی لیکن اس کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے، اس کا مفہوم میں بیان کروں گا۔ نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کروٹ پر لیٹ کر پڑھو۔ قیام کا طریقہ کیا ہے؟ سیدھا کھڑا ہونا، کمر جھکائی یا ٹیک نہ لگائے جائے۔ نمبر 2، نگاہ سجدی کی جگہ پر رکھنا۔ نمبر 3، ہاتھ باندھنا، مرد ناپ کے نیچے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر، عورت سینے پر، دایاں ہاتھ بائیں پر۔ سکون اور اطمینان کے ساتھ قیام کرنا۔ 4 نمبر، سکون اور اطمینان کے ساتھ قیام کرنا۔ قیام کے مسائل کیا ہے؟ نمبر 1، فرض نماز میں طاقت رکھنے والے کے لیے قیام چھوڑ دینا جائز نہیں۔ نمبر 2، اگر کوئی بیماری یا کمزوری کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 3، نفل نماز میں اگر چاہے تو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے لیکن ثواب آدھا ہو۔ قاعدہ، بیٹھنے کی حالت میں قیام فرض نہیں ہے۔ قیام کی اہمیت کیا ہے؟ قیام نماز کا بنیادی رکن ہے۔ بلا وجہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والا گناہگار ہوگا۔ فرض ہے، قیام کے دوران سورۃ فاتحہ اور قرآن کی تلاوت فرض ہے، کم از کم 1 آیت واجب ہے۔ تو یہ